اصول فقہ کے اندر جو قرآن کی تعریف ہے، اب پہلا اصول کتاب اللہ، دوسرا اصول حدیث، تیسرا اجماع، چوتھا قیاس۔ اب کتاب اللہ کی تعریف کیا کی ہے؟ درس نظامی کی پہلی کتاب اصول فقہ، اصول شاشی ہے، دوسری نور الانوار ہے۔ نور الانوار کے اندر کتاب اللہ کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ کتاب کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے متواتر بلا شبہ۔ تعریف اچھی ہے کہ نہیں ہے؟ بہترین تعریف ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کی تشریح کیا کی گئی ہے؟ تشریح یہ کی گئی ہے کہ کتاب سے مراد کتاب نہیں ہے، کتاب سے مراد جو لکھا ہوا لا یؤاخذکم، یہ جو الفاظ ہے نا، کتابت، یہ بورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ بلب ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ کرسی ہے۔ اگر کتاب سامنے رکھی ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کتاب کیا ہے۔ کتاب ایک جو جلد کے اندر جو صفحات لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کا نام کتاب ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو جلد کے اندر جو لکھی ہوئی کتاب ہے یہ کتاب نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا یہ نہ الفاظ ہیں اور نہ معنی ہیں، نہ الفاظ ہیں۔ اب اگر یہ الفاظ اور معنی نہ ہوں تو میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ کے بیان کر سکتا ہوں؟ یہ ہیں، یہ الفاظ اور معنی ہیں۔ الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ کتاب ہوتی وہ چیز ہے اکتتبہا بکرۃ و اصیلا۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ صبح شام لکھوائی جاتی ہے، جو لکھوائی جانے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ کتاب ہے۔ علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ والقلم، قلم کی قسم، وما یسطرون، جو سطروں کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی قسم۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ لکھا ہوا کتاب نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں یہ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی علم کلام میں گزاری، منطق میں گزاری، فلسفے میں گزاری۔ اب منطق جو ہے، جب منطق پڑھائی جاتی ہے نا تو ایک لطیفہ سنایا جاتا ہے کہ ایک طالب علم منطق پڑھ کے آیا تو اپنے والدین کو اس نے کہا کہ یہ 2 انڈے ہیں، میں اس کو 3 بنا دوں۔ والد نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک انڈا یہ ہے اور ایک یہ ہے، یہ 2 ہو گئے، اور ایک اس کا مجموعہ ہے، ایک اس کا۔ تو والد نے کہا کہ چلو ایک تمہاری امی کھا لے گی، ایک میں کھا لیتا ہوں، مجموعہ تم کھا لو۔ یہ کتابیں پڑھاتے ہوئے اس وقت یہ لطیفے یہ ٹوٹ کے سنائے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو علم کلام تھا اب یہ علم کلام ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ لفظ ہے نہ معنی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے توبہ کی کہ یہ جو علم کلام کی گمراہی ہے نا، اسے اللہ کی پناہ، اس سے تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، کہیں کا نہیں رہتا۔ توبہ کر کے آخری عمر میں فقہ کی طرف آئے، اور جو آدمی اتنی منطق اتنا فلسفہ جانتا ہو تو پھر وہ اصول مرتب کرنے میں تو اس کا ذہن کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟
اب جب انہوں نے تھوڑے بہت اصول مرتب کیے تو اس کے نتیجے کے اندر وہ جو علم کلام کی گمراہی کے جو معاملات تھے نا وہ اس میں داخل ہو گئے. اب اگر کتاب کو آپ لکھی ہوئی کتاب کو آپ کیا مانو کہ یہ کتاب نہیں ہے تو قرآن کی بہت ساری آیات کا انکار لازم آتا ہے.